اسٹامپ پر لکھ کر دیتا ہوں کسی بھی نماز کے بعد، انا اعطیناک کل کوثر کا یہ وظیفہ سینے پر ہاتھ رکھ کر پڑھ لیں۔ بنگلہ گاڑی مال و دولت قدموں میں ہوگی، دنیا جہاں کی تمام حاجتیں مرادیں میرے بھائیوں میری بہنوں منٹوں سیکنڈوں میں پوری ہو جائیں گی۔ ایسا وظیفہ کہ دنیا جہاں کی پریشانیوں کو، دنیا جہاں کی مصیبتوں کو ساتھیوں بھائیوں بہنوں منٹوں میں دور کر دیں۔ دولت کی بارش کا ایسا وظیفہ کسی بھی نماز کے بعد میرے بھائیوں میری بہنوں آپ نے پڑھ لینا ہے۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں بتائے ہوئے طریقے سے پڑھنا ہے، اپنی طرف سے چینجنگ نہ کیجیے گا، سینے پر ہاتھ رکھ کر پڑھ لیں۔ دنیا جہاں کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی مراد، چاہے فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد، چاہے پانچوں وقت کی نماز کے بعد روزانہ اس عمل کو پڑھیں، چاہے زندگی میں کسی بھی ایک وقت کی نماز کے بعد ایک بار پڑھ کے دیکھیں۔ کوئی ایسی نماز نہ ہوگی کہ اس کے بعد اس عمل کو نہ پڑھو، کیونکہ جو بندہ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ سورہ کوثر کا یہ عمل بتائے ہوئے طریقے سے سینے پر ہاتھ رکھ کر پڑھ لیتا ہے، ساری زندگی پھر وہ ہر نماز کے بعد اس عمل کو پڑھتا ہے، کیونکہ اتنے کمالات ہیں اس عمل کے، اتنے فائدے ہیں میرے بھائیوں میری بہنوں کے۔ پڑھنے والا خدا کی قسم خود بھی حیران رہ جاتا ہے، پڑھنے والے کی عقل حیران رہ جاتی ہے، یہ پیسہ یہ دولت اچانک کہاں سے آ گیا۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں مشکل کشا عمل ہے، بڑی سے بڑی مشکلوں کو دور کر کے دولت کے ڈھیر لگا دیتا ہے۔ دولت کی بارش کا یہ سچا عمل تمہیں بتلانے لگا ہوں۔ دولت سے گھر کو بھر دینے والا، دولت سے مالا مال کر دینے والا یہ دنیا کا وہ پاورفل ترین وظیفہ ہے، یہ سمجھ لیں دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے۔ دولت کی ایسی ریل پیل تم نے کبھی نہ دیکھی ہوگی، دولت کا ایسا طوفان تم نے خدا کی قسم اپنی زندگی میں کبھی نہ دیکھا ہوگا، جو 2 منٹ کے اندر اندر میرے بھائیوں میری بہنوں تمہارے گھر کو، تمہاری زندگی کو، تمہاری خالی جیب کو دولت سے بھر دے گا۔ ہے کوئی قرضوں میں ڈوبا ہوا شخص تو آج ہی کسی بھی وقت کی نماز کے بعد سینے پر اپنا ہاتھ رکھ کر سورہ کوثر کا یہ عمل پڑھ کے تماشا دیکھ لے۔ ہے کوئی ایسا دکھیارا، ہے کوئی ایسا پریشان بندہ یا بندی جو پوری طرح سے مایوس ہو چکا ہو، جو پوری طرح سے دکھی ہو چکا ہو، جس کے اپنوں نے، جس کے پرایوں نے برے وقت میں منہ پھیر لیا ہو، لوگوں نے خالی جیب ہونے کی وجہ سے جس کا ساتھ چھوڑ دیا ہو، ہمت نہ ہاریے گا، حوصلہ نہ ہاریے گا۔ پھر بتلانے لگا ہوں، اللہ رب العزت کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے آج ہی آج میرا بتلایا ہوا یہ وظیفہ پڑھ کے تماشا دیکھ لیں۔ آج ہی آج میرے بھائیوں میری بہنوں دولت کی بارش کا یہ سچا عمل پڑھ کے تماشا دیکھ لینا۔ میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں مجھے کوئی کہہ دے کہ آپ اسٹامپ کے پیپر پر لکھ دیں کہ اس وظیفے کے کتنے کمالات ہیں، تو میں اسٹامپ کے پیپر پر بھی لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں کہ یہ وظیفہ کروڑوں کا ہے۔ جو بھی پڑھے گا اللہ پاک کے حکم سے اس کے گھر میں دولت کے ڈھیر لگیں گے، اس کی تنگ دستیاں دور ہوں گی، گھر سے فکر و فاقہ بے برکتی دور ہوگی، گھر میں خوشیاں آئیں گی، گھر میں میرے بھائیوں میری بہنوں سکون آ جائے گا۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں سکون نام کی کوئی چیز نہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے ہیں، پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر بحثیں ہو جاتی ہیں، جھگڑے ہو جاتے ہیں، ہاتھا پائی ہو جاتی ہے، پورا پورا دن، پورا پورا مہینہ ایک دوسرے سے الجھے ہوئے رہتے ہیں۔ صرف اور صرف اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سب کی جیبیں خالی ہو چکی ہیں، گھر میں پیسہ نہیں، برکت نہیں، سکون نہیں، بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، غریبی ہے، فقیری ہے، فاقے ہیں، تنگ دستی ہے، محتاجی ہے۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں ہمت نہ ہاریے گا، حوصلہ بالکل نہ ہاریے گا۔ آج ہی آج چاہے کسی بھی وقت کی نماز کے بعد اس عمل کو پڑھنا شروع کر دیں۔ ایک بار پڑھیں گے تو ساری زندگی اس عمل کے پیچھے لگ جائیں گے۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں اس کے علاوہ یہ عمل جسم کے کونے کونے سے جو میرے بہن بھائی بڑی سے بڑی اپنی بیماری کا علاج کروا کر تھک چکے ہیں، اپنی بیماریوں کے لیے بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، بد نظری کے لیے بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو شک ہو کہ آپ پر کسی اپنے کی پرائے کی گندی نظر پڑی ہے کہ جس نے آپ کے گھر میں پریشانیوں کا ڈھیر لگا دیا ہے، کہ جس بد نظر نے آپ کو بیمار کر دیا ہے، تو وہ بد نظری کا یہ علاج ساتھیوں بھائیوں بہنوں 100% یہ عمل کرتا ہے، بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ مالی پریشانی میں یہ عمل مشکل کشا عمل ہے، ایسی ایسی جگہ سے رزق اور دولت کا انتظام کرتا ہے کہ پڑھنے والا خدا کی قسم فوری طور پر حیران رہ جاتا ہے۔ کئی بہن بھائیوں کو میں نے ایک ایک دن کا یہ عمل پڑھنے کے بعد لاکھوں کروڑوں میں کھیلتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایک دن پہلے تک لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہے تھے اور اس عمل کو پڑھنے کے بعد دولت دونوں ہاتھوں سے لٹا رہے تھے۔ ایسا معجزاتی عمل ساتھیوں بھائیوں بہنوں شاید تم نے اپنی زندگی میں نہ کیا ہو۔ عمل سمجھانے لگا ہوں،
خدارہ اچھی طرح عمل کو سمجھ لیں، ایک ایک بات، ایک ایک نقطہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں تاکہ کوئی بھی اہم بات آپ کی مس نہ ہو۔ آپ نے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، چاہے کسی بھی وقت کی، ایک وقت کی، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی وقت کی نماز کے بعد اس عمل کو پڑھیں، چاہے پانچوں وقت کی نماز کے بعد پڑھیں، چاہے روزانہ پانچوں وقت کی نماز کے بعد پڑھیں، ساری زندگی پڑھتے رہیں، چاہے زندگی میں ایک بار کسی بھی وقت کی نماز کے بعد پڑھ لیں، کوئی پابندی نہیں۔ اب عمل کا طریقہ کار سمجھ لیں کہ نماز آپ نے کسی بھی وقت کی، جس وقت کی نماز کے بعد اس عمل کو پڑھنا ہے، پہلے تو وہ پوری نماز آپ نے کمپلیٹ کر لینی ہے، چاہے کوئی بھی وقت کی نماز ہو۔ آخری رکعت میں سلام پھیریں اور اتحیات کی پوزیشن میں بیٹھے بیٹھے آپ نے بھلے ہاتھ اٹھا دیں گھٹنوں سے، اور پوزیشن وہی ہو اتحیات کی جس طرح بیٹھتے ہیں، سلام پھیرا، اس وقت کی پوری نماز پڑھ لی، آخری رکعت میں سلام پھیرا، اور سلام پھیرتے ہی آپ نے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، یہ عمل جو آپ کو بتایا ہے سورہ کوثر کا، سینے پر ہاتھ رکھ کر آپ نے پڑھ لینا ہے۔ اس عمل کو پڑھنے سے پہلے اپنے دل میں بھی قسم کا کوئی وسوسہ نہ رکھیے گا کہ پتہ نہیں یہ عمل اثر کرے گا نہیں کرے گا۔ اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھنا شروع کر دیجیے گا۔ سب سے پہلے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، آپ نے اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے، چاہے کسی بھی وقت کی نماز کے بعد پڑھیں، ایک بار آپ نے کوئی سا بھی درود شریف پڑھنا ہے اور اس عمل کا آغاز کر دینا ہے۔ ایک مرتبہ جب درود شریف پڑھ لیں تو فوری طور پر آپ نے اس عمل میں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کسی بھی وقت کی نماز کے بعد پڑھنا ہے، چاہے فجر کے بعد پڑھیں، چاہے ظہر کے بعد، چاہے عصر، مغرب یا عشاء کے بعد، سورہ کوثر کا یہ عمل ہے، سینے پر ہاتھ رکھ کر پڑھ لیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے آپ لوگ کسی بھی وقت کی نماز آپ نے پوری کمپلیٹ کی، آخری رکعت میں اس نماز کی سلام آپ نے پھیر لیا، پوری نماز اینڈ ہو گئی، ٹھیک ہے نا، پوری نماز آپ نے کمپلیٹ پڑھ لینی ہے اچھی طرح، سکون سے پہلے بیٹھ کر، جلد بازی میں، بھاگا بھاگی میں آپ کو نماز نہیں پڑھنی، سکون سے، اطمینان سے آپ نے نماز پڑھ لی۔ تو اب فوری طور پر آپ نے نماز پڑھتے ساتھ ہی، نماز جیسے ہی آپ نے سکون سے، اطمینان سے پڑھ لی، تو اب آپ نے فوراً سے سلام پھیر لیا۔ اب آپ نے ایک مرتبہ سب سے پہلے تو درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد ہو تو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد یاد ہو وہ پڑھ لیں، جو بھی بہتر لگے، جو پڑھنا چاہیں، صرف ایک بار آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، کوئی بھی درود پاک ایک بار پڑھ لیں فوراً سے۔ اور درود پاک پڑھتے ہی ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، آپ نے جب ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیا تو درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے فوراً سے اس عمل کا آغاز کر دینا ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھ کے اپنا سیدھا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لینا ہے، اور سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے، ایک مرتبہ، صرف ون ٹائم آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس عمل کا آغاز کرنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے اپنا سیدھا ہاتھ اپنے سینے پر رکھنا ہے۔ آپ نے درود شریف پڑھ لیا تو فوراً اپنا سیدھا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لے، میرے بھائی میری بہنیں دونوں، اور فوراً سے آپ نے سیدھا ہاتھ سینے پر ہاتھ رکھنے کے فوراً بعد آپ نے اس عمل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ سب سے پہلے پڑھ لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ایک ہی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اونلی ون ٹائم۔ ایک مرتبہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں تو آپ نے پھر اس عمل کو پڑھنا شروع کر دینا ہے، صرف ایک بار جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں تو اب آپ نے اس عمل میں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ سیدھا ہاتھ سینے پر رکھ لیا، سب سے پہلے درود پاک پڑھا، پھر سیدھا ہاتھ نماز کے بعد سینے پر رکھا، نماز کمپلیٹ ہوئی پوری، سلام پھیرا، درود شریف ایک بار پڑھا، پھر اپنا سیدھا ہاتھ سینے پر رکھا، اور ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے سورہ کوثر پڑھ لی۔ سورہ کوثر ایک بار پڑھنی ہے، اور جب تک میں نہ کہوں آپ کو اپنا سیدھا ہاتھ اپنے سینے سے نہیں ہٹانا۔ اس پورے عمل کو ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، بتلانے میں، سمجھانے میں، ایک ایک بات آپ کے ذہنوں تک پہنچانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن جب اس پورے عمل کو پڑھنے بیٹھیں گے تو یقین جانیں یہ پورا کا پورا عمل بڑے آرام سے، سکون سے آپ لوگ 20-25 سیکنڈ کے اندر اندر پڑھ لیں گے۔ اور ایک بار کے عمل سے ہی میرے بھائیوں میری بہنوں دولت کے ڈھیر اگر نہ لگ جائیں تمہاری زندگی میں تو پھر مجھے کہنا، ایک بار کے عمل سے ہی میرے بھائیوں میری بہنوں تمہاری ہر بڑی سے بڑی حاجت
بڑی سے بڑی مراد اگر منٹوں سیکنڈوں میں نہ پوری ہو جائے تو پھر مجھے کہنا ہر طرف سے میرے بھائیوں میری بہنوں تمہاری زندگی میں دولت کی بھرمار ہوگی، ہر طرف سے میرے بھائیوں میری بہنوں پیسہ تمہاری زندگی میں خدا کی قسم آنا شروع ہو جائے گا۔ ایسی ایسی جگہ سے میرے بھائیوں میری بہنوں پیسہ آئے گا کہ تمہاری اپنی عقل حیران رہ جائے گی کہ یہ پیسہ، یہ دولت اچانک کہاں سے آ گئی۔ ساری زندگی لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے آئے ہو، ساری زندگی میرے بھائیوں میری بہنوں در در کی ٹھوکریں کھاتے آئے ہو، خدا را میرا بتلایا ہوا یہ چھوٹا سا عمل آج ابھی اسی وقت اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے کسی بھی نماز کے بعد پڑھ کے دیکھ لینا۔ نماز جب پوری کمپلیٹ ہو جائے، آخری رکعت میں سلام پھیریں، کسی بھی وقت کی نماز، اور سلام پھیرتے ہی آپ نے فوری طور پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اور فوراً اپنا سیدھا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے۔ اب سیدھا ہاتھ سینے کا رائٹ سائڈ ہو لیفٹ سائڈ ہو، بس سینے پر ہونا چاہیے، دل کے قریب ہو، جہاں بھی ہو بس سینے پر ہو، اور پھر سینے پہ رکھ کر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اور ایک مرتبہ آپ نے سورہ کوثر کمپلیٹ پڑھ لینی ہے۔ ایک بار جب سورہ کوثر پڑھ لیں تو اب آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے، سورہ کوثر پڑھنے کے فوراً بعد پہلے نمبر پر اس عمل میں کمال کا وظیفہ ہے، دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے، دولت سے گھر کو بھر دینے والا مجرب وظیفہ ہے۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، یہ وظیفہ ہے یا فتاح 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 یا فتاح۔ آپ نے یا فتاح کا یہ وظیفہ اس عمل میں سیکنڈ نمبر پہ پڑھنا ہے۔ پہلے آپ نے سورہ کوثر پڑھی، پھر یا فتاح کا وظیفہ پڑھنا ہے، اور اپنے سیدھے ہاتھ تو آپ نے سینے پر ہے، الٹے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے پڑھیں، چاہے زبانی کاؤنٹ کریں یا الٹے ہاتھ پہ تسبیح بھی پکڑ سکتے ہیں۔ 11 بار آپ نے اچھی طرح کاؤنٹ کر کے یا فتاح کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 11 بار ہی پڑھنا ہے، نہ ایک بار کم ہو نہ ایک بار زیادہ ہو۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، کوئی بھی وظیفہ تعداد میں کم یا زیادہ نہیں پڑھنا، نہ ہی ایک مرتبہ تعداد میں کمی ہو نہ پیشی ہو۔ جس ترتیب سے پورا عمل بتلایا جا رہا ہے کہ سیدھا ہاتھ کب سینے پر رکھنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، ایک ایک بات سمجھ کر وظائف میں تبدیلی نہ کیجیے گا، نہیں تو پھر اس کا اثر نہ رہے گا۔ اب یا فتاح کا وظیفہ بھی 11 بار پڑھ لیا تو اب کیا کرنا ہے یہ بھی سمجھ لیں، اور آخری سیکنڈ تک پورا کا پورا عمل سمجھیے گا تاکہ کوئی بھی اہم بات آپ سے مس نہ ہو جائے۔ یا فتاح کا وظیفہ جب پڑھ لیں آخر میں، اینڈ میں، تو بالکل آخر میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں یا فتاح کا وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ نے ایک چھوٹا سا وظیفہ اس عمل میں شامل کر کے اس عمل کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ آخری وظیفہ سمجھ لیں کس طرح کس ترتیب سے پڑھنا ہے، اور اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آخر میں کیا کرنا ہے یہ بھی سمجھ کر جائیے گا۔ آخری وظیفہ پڑھنے سے پہلے ساتھیوں بھائیوں بہنوں آپ نے تسبیح اپنے ہاتھوں میں ہو، الٹے والے ہاتھ پہ، سیدھا ہاتھ تو آپ کے سینے پر ہی رہے گا جب تک یہ عمل کمپلیٹ نہ ہو۔ آخر میں آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ وظیفہ ہے یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ اپنے انداز سے پڑھیے گا یا ربنا کا وظیفہ اس عمل کے بالکل آخر میں، بالکل اینڈ میں، یا ربنا 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 یا ربنا۔ 7 بار یا ربنا کا وظیفہ پڑھیے گا، اور پھر اپنا سیدھا ہاتھ اپنے سینے سے ہٹا دیجیے گا، اور آخر میں آپ نے اینڈ میں اس عمل کے بالکل آخر میں ایک مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے سیدھا ہاتھ ہٹانے کے بعد، اور خوب ساری دعائیں مانگیے گا، اور عمل کی اجازت کے لیے اپنا نام کامنٹس میں لازمی لکھ دیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔